السلام علیکم ناظرین، ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے نیوز چینل پر۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ بڑھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستانی کمیونٹی نے یوم آزادی منایا۔ ابوظہبی میں پاکستان کے سفارت خانے میں یوم آزادی پاکستان کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ 75ویں یوم آزادی کی تقریب میں متحدہ عرب امارات میں پاکستان کے سفیر افضل محمود نے پرچم کشائی کی۔ اس موقع پر کرونا وائرس سے متعلق احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی۔ اس موقع پر پاکستان کا قومی ترانہ پیش کیا گیا اور صدر اور وزیر اعظم پاکستان کے قومی آزادی سے متعلق پیغامات بھی بیان کیے گئے۔ پاکستانی سفیر نے اپنے ہم وطنوں کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کی، ساتھ ہی انہوں نے اس دن کو بھی یاد کیا جب پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا۔ اس دن دنیا نے ایک معجزہ دیکھا جب پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھر آیا۔ یہ سب قائد اعظم محمد علی جناح کی قائدانہ صلاحیتوں اور ان کی سیاسی جدوجہد کے باعث ممکن ہوا تھا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات میں آتش زدگی کے باعث ایک پاکستانی فیملی کا گھر اور لاکھوں درہم کا سامان جل گیا۔ متحدہ عرب امارات میں پچھلے 47 سال سے رہنے والے خاندان نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہے۔ اس مہینے میں ان کے گھر لگنے والی آگ نے خاندان کا گھر اور لاکھوں درہم جلا دیے۔ خاندان کے سربراہ طارق محمود کا کہنا ہے کہ واقعہ 4 اگست کو پیش آیا جہاں وہ عصر کی نماز کے بعد آرام کرنے لگے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ شام کے 6:30 بجے کا وقت تھا جب لوگوں نے ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور چلانا شروع کیا۔ وہ جاگا اور سیڑھیوں پر اوپر گیا، ہر طرف دھواں تھا۔ منٹوں میں آگ کے شعلوں نے پورے گھر کو لپیٹ میں لے لیا۔ محمود کا خیال ہے کہ آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی۔ آگ اوپر کی منزل میں لگی جہاں وہ اپنے کپڑے رکھتے ہیں۔ سارا گھر جل گیا ہے اور کچھ بھی نہیں بچا۔ چونکہ متاثرہ شخص گارمنٹس کا کاروبار کرتا ہے، اسی وجہ سے انہوں نے گھر میں سردیوں کے کپڑے رکھے تھے جو سارے جل گئے اور ان کا لاکھوں کا نقصان ہوا ہے۔ اس حادثے نے پورے خاندان کی معاشی کمر توڑ کر رکھ دی ہے اور وہ بدحال ہو گئے ہیں۔ وہ کئی سالوں سے کامیابی سے کاروبار کرتے رہے لیکن اس حادثے نے انہیں لاچار کر دیا ہے۔ اس دلسوز واقعے کے بعد معلوم ہوا کہ محمود کے گھر کی انشورنس نہیں ہوئی تھی۔ ایسے میں انشورنس کمپنیوں نے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے گھروں کی انشورنس کرائیں تاکہ ایسے کسی مصیبت میں ان کو مشکلات سے نہ گزرنا پڑے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ امریٹس ایئر لائن کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر صرف دبئی ویزا کے حامل افراد ہی لینڈ کر سکتے ہیں۔ امریٹس ایئر لائن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ UAE کے ہی رہائشی جن کے پاس کسی اور امارات کا ویزا ہے وہ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ نہیں کر سکتے۔ امریٹس ایئر لائن کی جانب سے یہ معلومات ٹوئٹر پر ایک مسافر کی جانب سے کیے گئے سوال کے جواب میں فراہم کی گئی ہے۔ امریٹس کا سوال کے جواب میں کہنا تھا کہ دبئی کے وہ رہائشی جن کے پاس GDFRA کا اجازت نامہ موجود ہے وہ دبئی کا سفر کر سکتے ہیں۔ کسی اور امارات کے ویزوں کے حامل افراد دبئی کا سفر نہیں کر سکتے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ کراچی سمیت ملک کے 4 بڑے ایئرپورٹس پر UAE جانے والے مسافروں کے لیے ریپڈ PCR ٹیسٹ کی سہولت فراہم کر دی گئی۔ امریٹس ایئر لائن کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے کہ UAE آنے والے مسافروں کے لیے پاکستان کے 4 بڑے ایئرپورٹس پر ریپڈ PCR ٹیسٹ کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔ یہ ٹیسٹ پرواز سے 4 گھنٹے پہلے کیا جاتا ہے جس کا مقصد کورونا کی جانچ کرنا ہے۔ امریٹس کا کہنا ہے کہ سیالکوٹ ایئرپورٹ پر قائم کیے گئے ریپڈ PCR ٹیسٹ سینٹر نے 11 اگست سے کام شروع کر دیا ہے جبکہ پشاور اور اسلام آباد ایئرپورٹس پر قائم سینٹروں نے 13 اگست سے کام شروع کر دیا ہے جبکہ کراچی ایئرپورٹ پر قائم کی گئی سہولت 14 اگست سے کام شروع کرے گی۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ دبئی میں دنیا کا مہنگا ترین جوتا تیار کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق دبئی میں دنیا کا مہنگا ترین جوتا تیار کر لیا گیا ہے جس کی قیمت $2.36 ہے۔ سنہری سینڈل میں 200 سے زائد چھوٹے ہیرے دیکھے جا سکتے ہیں جبکہ 2 بڑے ہیروں سے اس کے حسن کو 4 چاند لگائے گئے ہیں جس میں 15 کیرٹ کا ڈیپ پرفیکٹ قیمتی پتھر بھی شامل ہے۔ 9 ماہ میں تیار کردہ اس جوتے کو برج خلیفہ کے ہوٹل میں ڈسپلے کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ کمپنی اس سے پہلے بھی ہیروں والے مہنگے ترین جوتے تیار کر چکی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ عمرے کی اجازت ملنے کے بعد زائرین کا پہلا قافلہ سعودی عرب پہنچ گیا۔ بین الاقوامی شہریوں کے لیے عمرے کی اجازت ملنے کے بعد زائرین کے قافلے سعودی عرب پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ پہلا قافلہ جس میں نائجیریا کے باشندے شامل ہیں جدہ کے شاہ عبدالعزیز ایئرپورٹ پہنچ چکے ہیں۔ سعودی عرب کی وزارت حج و
عمرہ نے تصدیق کی ہے کہ خانہ کعبہ میں زائرین کے لیے تمام تر انتظامات کیے گئے ہیں۔ زائرین کے ہر گروپ کو حرم شریف پہنچا کر خصوصی نگرانی میں عمرہ کرانے کے لیے انتظام کیا گیا ہے۔ مدینہ شریف اور مسجد نبوی میں زیارت کے لیے بھی خصوصی طور پر انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس نئے عمرہ پروگرام کے تحت زائرین آن لائن مکمل عمرہ پیکیج بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ 9 اگست سے عمرے کی ادائیگی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ پابندی کے شکار ملکوں کے علاوہ دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے غیر ملکی عمرہ ادا کر سکیں گے۔